ایک کتاب یہ میں پڑھ رہا تھا تقی صاحب کی، ابھی اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوٹ بھی کروں گا. ایک چیز ہے اس میں، یہ بھی سیرت کی کتاب اس طور پہ ہے کہ یہ ایک سفر نامہ ہے سید تقی عثمانی صاحب کا. اس سفر نامے میں انہوں نے جہاں جہاں وہاں گئے کوئی نہ کوئی پہلو نکال دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا، یا آپ کی کوئی تاریخی کسی پس منظر کے بیان کرنے کا. تو یہ سلسلہ جو کتاب دینی کا ہے یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ باقاعدگی سے، اور اس کے لیے جو ہے ہم انکریج کریں گے کہ آپ سب ہماری مدد کریں، کیونکہ ایک اکیلا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. تو اس میں کس طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں اس کا جو ہے اشارہ آج ہماری محفل میں پہلی مرتبہ عائشہ صاحب تشریف رکھتی ہیں یہاں پر. ان کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ ایک چھوٹا سا حلقہ جو آن لائن آپ نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں آپ کتاب پڑھتی ہیں، اپنے دوستوں کو مشورہ دیتی ہیں کہ وہ بھی پڑھیں، اور پھر اس پر کسی نہ کسی مضمون پر کوئی نہ کوئی جو ہے پھر اس پہ تبصرہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے متعلق گفتگو بھی ہوتی ہے. تو آج آپ کے لیے عائشہ حق صاحبہ یہ چیز لے کر آئی ہیں. کیا لے کر آئی ہیں اب ہم انہیں سے سنتے ہیں، اور یہ ہمارا کتاب کلب کا یہ پہلا پروگرام ہے. جی السلام علیکم. میرا نام عائشہ حق ہے اور میں امریکہ میں 25 سال سے مقیم ہوں. میری بس تعلیم میری تعلیم جو ہے وہ پاکستان کراچی میں ہوئی ہے، اور یہاں آ کر میں نے پھر انٹیریئر ڈیزائن میں بیچلرز کیا تھا. اردو میری مادری زبان ہے، اور ہمارے گھر میں کیونکہ ہمیشہ سے پڑھنے پڑھانے کا رجحان رہا ہے، اس کی وجہ سے میں اردو کلاسک سے اور ان رائٹر سے روشناس ہو پائی ہوں. میرا اور اردو انسٹیٹیوٹ کا تعارف بہت پرانا نہیں ہے، مگر یہ امین حسن صاحب کی عنایت ہے کہ انہوں نے مجھے آج یہاں اس کتاب کو پڑھنے کا شرف بخشا. میں نے آج جو منتخب کی ہے وہ ایکچولی پطرس کا ایک ایسے ہے. سید احمد شاہ پطرس بخاری اردو مزاح کا ایک معتبر اور مشہور نام ہے. وہ ایک صرف مزاح نگار ہی نہیں تھے بلکہ مضمون نگار، براڈ کاسٹر اور پاکستان کے سفارتکار بھی رہے تھے. یہ کتاب پطرس کے مضامین اردو مزاحیہ ادب کا ایک شاہکار مانی جاتی ہے، جو 1927 میں مرتب کی گئی تھی. یہ مجموعہ بہت مختصر ہے لیکن کئی کتابوں پر بھاری ہے. اس میں 11 مضامین شامل ہیں، جس میں طنز و مزاح کے ذریعے اس وقت کے معاشرتی مسائل اور انفرادی خامیوں پر تنقید کی گئی ہے. مائک تھوڑا سا ہوگا. تو میں نے آج جو مضمون منتخب کیا ہے اس کا نام ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی. یہ بہت چھوٹا سا اور بہت مزاحیہ مضمون ہے، تو میں شروع کرتی ہوں. گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے. ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہم چاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے. وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے. دوسرے دن ہی اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر حقہ بازی شروع کر دی. کچھ دیر تک ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر، جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے. لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پر رکھا ہوا گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا. مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے. میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خابیردار تک جاگ اٹھی ہوگی. بہتیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش ہے. آپ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں. خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا. کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جایا کرتے تھے، توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے. یہ تو ہم سے بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چرخنی کھول دیتے. پیشتر اس کے کہ اس بستر سے باہر نکلیں، دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں. آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما. اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں.
سوچا آج پتہ چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرف سے نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئی تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی۔ جواب آیا، میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے تو اور کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے، 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7.5 منٹ اوپر 3 ہیں۔ میں نے کہا ارے کمبخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھا رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ ابے احمق کہیں کے، 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد و شدود کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم ہی نے لے رکھا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے غرض لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے، 12 بجے منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ جوش شباب تو ہے ہی، اس پر شام کا ارمان انگیز وقت۔ ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں؟ میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، او نابکار انسان دیکھ، پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پوچھ کر اور دل مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لیے، نیکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا، اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا۔ 550 جواب آیا لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہو نہ پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتا ہے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کمخوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغو بات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی، ہم خرما و ہم ثواب۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے، کھانا باہر ہی سے کھائے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں، یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، پلس۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل اگر ذرا مجھے 6 بجے، یعنی جس وقت 6 بجیں۔ جواب ندارت۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے تو سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا، 3 گاما پلس 4 الفا پلس۔ ہم نے کہا بہت اچھا، یہ بات ہے، توبہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی بہت شریف آدمی تھے، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں، وہ نہ جگاتے تو میں خود 1 منٹ کے بعد آنکھیں کھول لیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔
اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر دیواچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی، پھر کا پتہ نہیں، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، شاید سر اس میں لپیٹ دیا، یا شاید کھانسا کہ خدا جانے خراٹا لیا۔ خیر یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا سو رہے ہوں۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں، خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملاوت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کے باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی صبح کے بعد دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ لی، کرسی کو چارپائی کے قریب سے کا لیا، اوور کوٹ اور گلوبند کو کرسی کی پشت پر آویزہ کر دیا، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی، خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بے دردانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی آسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت اس لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیہ سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھئی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے خوب تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے، آخر مذہب سب سے مقدم ہے۔ ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں، نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جھوٹ تک نہ چلی، لحاف کانوں پر سرک آیا۔ تو گویا آج ہم لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے۔ کیا بات ہے، خدا بندان کالج بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخکنی کر رہی ہے، عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ آنکھیں بند۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔ اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں۔ ورڈزورتھ پڑھیں، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دلاویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، ورڈزورتھ ہی ٹھیک رہے گا۔ شیکسپیئر، ہیملیٹ، لیکن ورڈزورتھ، لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، سبزہ باد بہاری، سید حوض کشمیر، میں آفت کا پرکالا ہوں۔ یہ معمہ اب مابعد الطبیعیات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا
اور ورڈز پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے. اس میں نامعلوم کیا بھید ہے. کالج ہال میں لالا جی سے ملے, کہنے لگے مسٹر صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی, آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے زور کا کہا لگا کر کہا او ہو لالا جی یاد نہیں, میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا, میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا. بولے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی, آپ بولے ہی نہیں. ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا, گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں, اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے. 1 منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے, پھر یکایک ایک محبوبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کر کہا ہاں ٹھیک ہے, میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. لالا جی مروب ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہد و اتقاء کی مسکینی پر سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے. اب یہی ہمارا روز مرہ کا معمول ہو گیا, جاگنا نمبر 1 6 بجے, جاگنا نمبر 2 10 بجے. اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز. جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں جاگنے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارا فرق ناز محو بالش کم خواب ہو اور سورج کی پہلی کرنیں ہمارے سیاہ پرپیج بالوں پر پڑ رہی ہوں, کمرے میں پھولوں کی بوئے سحری روح افزائیاں کر رہی ہو, نازک اور ہنسی ہاتھ اپنی انگلیوں سے بربط کے تاروں کو ہلکے ہلکے چھیڑ رہے ہوں, اور عشق میں ڈوبی ہوئی سریلی اور نازک آواز مسکراتی ہوئی گا رہی ہو تم جاگو موہن پیارے. خواب کی سنہری دھند آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشگوار طلسم کی طرح تاریک کے باریک نقاب کو خاموشی سے پارا پارا کر دے. چہرہ کسی کی نگاہ اشتیاق کی گرمی محسوس کر رہا ہو, آنکھیں مسحور ہو کر کھلیں اور چار ہو جائیں. دل آویز تبسم صبح کو اور بھی درخشندہ کر دے اور گیت سانوری صورت توری من کو بھائی کے ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب جائے. نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر کی آواز اور دروازے کی دنادن سامیہ نوازی کرتی ہے, اور پھر 4 گھنٹے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں 10 بجانا شروع کر دیتا ہے, اور اس 4 گھنٹے کے عرصے میں گڑویوں کے گر پڑنے, دیگچیوں کے الٹ جانے, دروازوں کے بند ہونے, کتابوں کے جھاڑنے, کرسیوں کے گھسیٹنے, کلیاں اور غرغرے کرنے, کھنکھارنے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویا فی البدی ٹھمریاں ہیں. اندازہ کر لیجئے کہ ان سازوں میں سرتال کی کس قدر گنجائش ہے. موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں. شکریہ. سوال بھی لے لوگوں سے جیسے آپ وہاں کرتی ہیں, تو بالکل اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات اس مضمون کو سن کے آ رہی ہے تو ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیجیے. جیسے میرے ذہن میں آیا کہ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب ہمارے یہاں ایک پلورل سوسائٹی تھی جہاں ہندو مسلم سب ساتھ مل کے رہتے تھے. یہ پری پارٹیشن کا واقعہ ہے, اس میں یا واقعہ نہیں ہے تو کم از کم انہوں نے کہانی اس پس منظر میں لکھی ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے لکھی ہے. لالا جی کو اور اپنی کیونکہ باہر ایک سوشل فیبرک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, مذہب کے تابع ہو جاتا ہے سم ٹائم. انہوں نے لالا جی کو بھی تھوڑا سا اس میں ڈیفائن کیا کہ ان کا سوشل فیبرک تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, تو وہ بھی انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا. تو مجھے یہ لگا کہ یہ مضمون جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت مضمون تھا, اور جو انہوں نے ایک خاص پس منظر میں جس کو مزاحیہ انداز میں, ان کی طبیعت کے اندر کہیں شوقی ضرور تھی کیونکہ انہیں ہر دوسرے تیسرے جملے میں کہیں نہ کہیں شوق بات کہہ دیتے تھے. تو یہ ایک اس کتاب کا اس مضمون کا یہ میرا ایک ان پٹ ہے کہہ لیجیے. تو اسی طریقے سے اور دوسرے لوگ جو ہیں میں انکریج کروں گا کہ اس کتاب کلب میں آپ اگر سب ساتھ لے, یعنی سب لوگ حصہ لیں تو بڑی ہے. ایک اور بڑی ہے اچھا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ادائیگی اور الفاظ بہت صحیح روانی کے ساتھ آپ نے پڑھا. لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہی نے لکھا ہے اور آپ ہی پڑھ رہے ہیں. اچھا نہیں, یہ میں نے جی اس میں بس تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گی کہ مجھے بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ پطرس واز ایکچولی دی ٹیچر فار فیض احمد فیض. وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کے کئی مضامین جو ہیں وہ جیسے ہاسٹل میں پڑھنا ہے, سویرے جو آنکھ میری کھلی, اور باقی کچھ بھی ایز اے ٹیچر بھی لکھے ہیں. اب انہوں نے اپنے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر طنز کیا ہے, یا
ایک طنز بھی کیا انہوں نے کہ سویرے جو آنکھ کھلی نہیں کھلی، تو یہ اس طرح سے ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دا چانس. تھینک یو. بلکہ ایک کام یہ کریں گے ہم انشاءاللہ، ذرا مشکل ہے یہاں کتابیں ملنا، کتابوں کا ملنا، تو ہم یہ ضرور کوشش کیا کریں گے کہ کوئی ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف جو ہیں سب کو ہم ای میل کر دیں یا سب کو ہم واٹس ایپ کر دیں کہ اپنے اپنے طور پہ پڑھ کے تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچ کر آئیے. جب وہ یہاں پڑھا جائے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ بھئی ہم نے پڑھا، ہم نے کیا محسوس کیا، یا اس کو پڑھنے کے بعد کیا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے. یہ مضمون تو بڑا طویل تھا، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پریسائز کریں، 2-3 پیراگراف اس کے رکھیں.